مهرانی درود سر باتاں پا بلوچ راجہ شربند ارجہ کو ہر کجاتش میں زندمان وشبہ پاکستان میں انسانوں کا اغوا یا انسانوں کو اغوا کرنا یا کڈنیپ کرنا پاکستان کے ریاستی اداروں نے اس کی بنیاد رکھی جو طاقتور تھے، مگر ان لوگوں نے یہی اسی کلچر کو اپنے دوسرے طبقہ کے لوگوں تک ٹرانسفر کرنا بھی شروع کیا۔ مطلب جو ان کے کارندے تھے علاقوں میں ڈیتھ اسکواڈ کے تھے یا کہ ڈرگ مافیا کے، ان کو اتنی اتھارٹی دی، ان کو رستہ دکھایا کہ لوگوں کو کام نکالنے کے لیے ان کو اغوا کیا جاتا ہے۔ جب بلوچ مسنگ پرسنز ہوئے، جب بلوچوں کے لوگ اغوا شروع ہونے ہوئے، تو پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے دانشوروں اور پاکستان کے اداروں نے یہی کہا کہ بلوچ لوگ یا خود انڈیا چلے جاتے ہیں یا افغانستان چلا جاتے ہیں یا کہ دیگر آزادی پسند تنظیموں میں شمولیت کرتے ہیں، تو ان کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے لوگ اغوا ہوئے ہیں یا اس کو ایز اے کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ ریاست نے جبری اغوا کو ایز اے ہتھیار استعمال کیا، اور جو ریاستی کارندے ہیں، دوسرے سیاسی پارٹیاں ہیں، ان لوگوں نے اس ٹول کو، اس کارڈ کو استعمال کر کے ریاست تک پہنچنے کی کوشش کی۔ یہ حربہ بلوچوں سے شروع ہوا، پھر سندھیوں تک، پشتونوں تک یا کہ پنجابیوں تک ہوتا ہوا گیا، مگر بلوچستان میں ایسے بہت سارے کیس ہیں کہ جن کی آج تک ذکر ہی نہیں ہوئی ہے۔ بلوچوں کے علاوہ ہزارہ ہیں، بلوچوں کے علاوہ پشتون ہیں بلوچستان میں رہنے والے، ان کے لوگ بھی جبری طور پر اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان کے لوگوں کو بھی گھروں کے اندر ایم آئی اور ایس آئی کے لوگ آ کر بندوق کے زور پر اٹھائے لے جا رہے ہیں، اور ان کو بھی ایف آئی آر کرنے پر منع کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک کلچر بن گیا ابھی پاکستان میں کہ اس سے نہ صرف پاکستان کے خفیہ ادارے اور ایم آئی اس ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں یا اس کلچر کو استعمال کر رہے ہیں خوف دلانے کے لیے یا اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، بلکہ اسی کلچر کو، اسی مائنڈ سیٹ کو عام سے چھوٹے سے گروہوں اور طاقتوروں میں بھی استعمال کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ڈسٹرکٹ ہرنائی سے محمد داؤد کو اس کے گھر سے پاکستانی خفیہ اداروں کے اور پاکستانی آرمی کے ایف سی کے لوگوں نے پوری یونیفارم اور سول وردیوں کے ساتھ آ کر اس کے گن پوائنٹ سے اٹھایا، اور جس کے بھائی آج ہمارے مہمان ہیں، آج کے ہمارے تران مراکش کے مہمان ہیں ڈسٹرکٹ ہرنائی سے محمد ایوب صاحب، کہ جس کے ایک بھائی پاکستانی فوج میں کام کرتا ہے یا پاکستانی فوج میں ہے، اور دوسرا بھائی پاکستان کی فوج کی حراست میں ہے۔ جی السلام علیکم محمد ایوب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام سر، خیریت ہے؟ آپ سناؤ شمس بھائی۔ جی تھینک یو سو مچ گدان میں آنے کا۔ اس سے تھوڑا سا آپ ہمیں پہلے بتائیں گے کہ آپ کا بھائی کب اور کہاں سے اغوا ہوا تھا؟ جی بالکل سر، میرے بھائی جس کا نام ہے محمد حافظ محمد داؤد، اور والد کا نام ہے گلبران۔ ہمارا تعلق ہے بلوچستان ڈسٹرکٹ ہرنائی سے، اور سال 2022 27 اپریل کو ایم آئی والے اور ایف سی کی کمانڈ میں کرنل عمران نام تھا، جس نے صبح 6 بجے ہمارے گھر پر چھاپا لگایا اور ہمارے بھائی کو جبری طور پر اٹھایا اور لاپتہ کر دیا گیا۔ یہ کرنل عمران کے مطابق کہ ہم اسے لے کے جائیں گے چند دن یا 5 سے 6 دن، اس سے صرف تفتیش کریں گے، تفتیش کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ آپ کی بھائی خیر اور عافیت سے واپس آ جائے گا۔ لیکن ابھی تک 18-19 مہینے ہو گئے، ابھی تک ہمیں ہمارے بھائی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ کرنل عمران ہے یا کہ وہ ایف سی اور ایم آئی کے بندے ہیں؟ کیا وہ یونیفارم میں تھے؟ جی سر اس کی بیج پہ جو نام لکھا ہوا تھا ونگ 144، وہ تو اس کا سر نام لکھا ہوا تھا کرنل عمران، اور اس کے پاس جو بندے تھے وہ ایم آئی کے تھے، اور یہ کرنل عمران کے بقول یہ ایم آئی کے بندے ہیں۔ ہاں، تو آپ لوگوں نے اس وقت رجسٹ ہیلو نہیں، جی آپ لوگوں نے اس وقت نہیں پوچھا کہ کہاں لے جا رہے ہو بھائی کو، یا اس کا کیس کیا ہے، کیوں لے جا رہے ہو؟ کیا بولا اس نے؟ گھر میں سر، آپ ہم تھے؟ نے ان سے سوالات کیے تھے کہ آخر میرا بھائی کا قصور کیا ہے، کس جرم کے تحت آپ اسے اٹھا کر لے کے جا رہے ہو، آخر اس کا قصور کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا علاقہ تو بہت امن پسند ہے، وہاں تو ایسی کوئی ایکٹیویٹیز یا سرگرمی نہیں ہے کسی بھی تنظیم کا یا کسی بھی گروہ کا، وہاں پر ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، سب سے بڑی بات کہ میرا بھائی تو 1 سال سے گھر پہ ہے، اور دوسری بات کہ وہ تو حافظ قرآن تو مدرسے میں پڑھ رہا تھا، 1 سال سے ہم نے اسے گھر پر روکا ہوا تھا، وہ مدرسہ حفظ مکمل کر دیا، دوبارہ ہم نے مدرسے پر بھیجا نہیں۔ ایسا کہ آپ بول رہے کہ یعنی کہ جبری طور پر آپ پہ گھر پہ تھے اس وقت، آپ بتاتے خود؟ جی 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 یعنی آپ وٹنس ہیں کہ آپ کے سامنے اٹھایا گیا تھا وہ؟ جی، ہم پورے بھائی اور میرا والد خود موجود تھا، اور کرنل عمران آیا تھا
اور جو تقریباً لگ بھگ 10 گاڑیوں میں آئے تھے، اور ایم آئی والے جو تھے وہ سول کپڑوں میں تھے، اور اس کے پاس جو علاقے کے مخبر تھے جنہوں نے منہ باندھا ہوا تھا، اور وہ نشاندہی کے لیے وہی علاقے کے لوگ تھے اس کے ساتھ۔ ہاں، وہ کرنل عمران نے بتایا کہ یہ ایم آئی والے ہیں جو سول ہم وردی میں تھے۔ ڈسٹرکٹ ہرنائی کئی بار گئے ہیں کرنے عمران کے ساتھ، ہم نے اس سے پوچھا ہے کہ آخر ہمارے بھائی، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا بھائی 8 سے 10 دن کے اندر واپس آ جائے گا، لیکن اب تو کئی عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہمارا بھائی تو ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کرنل عمران کی بذات خود کی قول ہے، اس نے ادارے نے صرف ہمیں اسی دن، جس دن ہمارے بھائی کو اٹھایا گیا تھا، اسی دن اداروں کی طرف سے ہمیں ایک تصدیقی کال آیا تھا۔ جب یہ گھر سے اٹھا کر لے کے جا رہے تھے، میرا بھائی یہ پوری رمضان کے مہینے انتہائی سخت بیمار تھا۔ یہ بیماری کا میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی بھائی کا دفاع کر رہا ہوں یا اس کا جو ہے نا بہانہ بنا رہا ہوں، لیکن جب یہ لوگ اٹھا کر لے کے جا رہے تھے اس ٹائم میرے بھائی نے، والد صاحب نے اس سے کہا تھا کہ آپ اسے فی الحال چھوڑ دیں، یہ بیمار ہے، جب اس کا تھوڑا سا طبیعت بہتر ہو جائے تو ہم خود آپ کے پاس لے کے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم لے کے جائیں گے۔ جب یہ لوگ ڈالے میں ڈال کر اسے لے کے گئے تو صبح 6 بجے یہ لوگ لے کے گئے، 3 بجے دن کو، اسی دن 3 بجے انہوں نے کال کیا تھا خود۔ یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کرنل عمران نے کیا یا کسی بھی ادارے کی طرف سے کیا ہمیں کال، کہ واقعی لڑکا انتہائی شدید بیمار ہے، لیکن آپ لوگ پریشان نہیں ہو جاؤ، ہم نے علاج شروع کیا، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ بس وہ آخری کال تھا، اس کے بعد اداروں کی طرف سے ہمیں کوئی بھی تسلی نہیں دیا گیا۔ نہیں، وہ کال میں اور کیا بتایا؟ صرف یہی بیماری کا حال دینے کے لیے کال کیا تھا؟ آپ لوگ سچ بتا رہے تھے، لڑکا واقعی انتہائی بیمار ہے، لیکن آپ پریشان نہیں ہو جاؤ، اس کا علاج ہم نے شروع کر دیا ہے، اور بے فکر رہو، انشاءاللہ جلد واپس آ جائے گا۔ لیکن 18 مہینے 19 مہینے ہو گئے، ابھی تک ہمارا بھائی واپس نہیں آیا۔ جب ان لوگوں نے اس رات کو اغوا کیا تھا، جبری طور پہ اٹھائے گئے تھے، اس کے بعد آپ لوگ جو کرنل عمران سے ملے تھے؟ 2 3 دفعہ ملے، ہم نے سوال کیا کہ کرنل صاحب ہمارا بھائی کہاں گیا، کدھر گیا، آخر کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے؟ ہمارے والدین اور خاص کر میرے والدہ اس ٹائم ایک شدید اذیت اور کرب میں ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ، اس کی دماغی توازن بگڑ چکے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ کرنل صاحب سے کہا ہے، کرنل صاحب نے کہا کہ مجھے خود بھی نہیں پتا۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے سے ٹیم آیا تھا، وہ لوگ لے کے گئے تھے، میں صرف سیکورٹی کے تحت آیا تھا۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سے جے ایچ کیو لے کے گئے، کبھی کہہ رہے کہاں لے کے گئے، ابھی تک ہمیں خود بھی نہیں پتا، نہ کسی اداروں کی طرف سے، نہ کہ کسی بھی اعلیٰ افسر یا عہدیدار کی طرف سے ہمیں ایسی کوئی تسلی بخش جواب ملا ہے جس سے ہم مطمئن ہو جائے اور ہمارے گھر اور ہمارے فیملی والے مطمئن ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ جو آپ لوگ کرنل والوں سے جب مایوس ہو گئے، یا اس سے پہلے آپ لوگوں نے پولیس میں ایف آئی آر کیا تھا؟ قانونی کارروائی کے لیے آپ لوگ گئے تھے کہ ہمارا بھائی جبری طور پہ اغوا ہوا ہے؟ جس دن انہوں نے اٹھایا تھا، اٹھا کر لے کے جا رہے تھے، اس کے بعد ہم ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ ہرنائی پہ ہم نے ایف آئی آر کی، لیکن وہاں ایف آئی آر کرنے سے ڈی سی صاحب مکر گئے، وہاں انہوں نے ہمارا ایف آئی آر نہیں لیا۔ ہم نے بہت ریکویسٹ کی، منت کی، سماجت کی، لیکن انہوں نے ایف آئی آر نہیں لیا، آج تک انہوں نے ایف آئی آر نہیں لیا۔ اور اس کے باوجود انہوں نے ہمیں ایف آئی آر کرنے سے منع کیا کہ یہ آپ لوگوں کے حق میں نہیں اور آپ کی بہتری میں نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہ وہ آپ بول رہے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ کو بولا کہ آپ ایف آئی آر نہ کریں، آپ کے حق میں بہتر ہوگا، یعنی کہ ان لوگوں نے آپ لوگوں کو ایف آئی آر لینے سے انکار کر دیا؟ وہ انکار کی وجہ کیا تھی؟ کیا ان کو پتہ تھا کہ یہ خفیہ اداروں کے ہاتھ اس میں ہے، وہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کر رہے تھے، یا کچھ اور تھا؟ کیوں نہیں لے رہے تھے ایف آئی آر؟ اب یہی سوال تو ہم کر رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی سیول مسئلہ ہوتا تھا تو شاید یہ ہمارا ایف آئی آر لیتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہی یہی ہے کہ یہ طاقتور اداروں کی طرف سے تھا اور انٹیلیجنس اداروں کی وجہ سے تھا، تو اس لیے انہوں نے ایف آئی آر لینے سے انکار کیا، اور ابھی تک ہم نے ایف آئی آر کرنے کی 2 3 بار کوشش کی، لیکن انہوں نے ایف آئی آر نہیں لیا۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بلوچستان میں رہ رہے ہیں اور بہت پسماندہ علاقے میں رہ رہے ہیں، کہ وہاں ہمارے کوئی بھی فریاد یا کوئی بھی ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری آواز سنے اور ہماری آواز اعلیٰ حکام تک پہنچائے۔
تو آپ کا اپنا بھائی بھی فوج میں ہے، یہ تو سرکاری اداروں کے حوالے سے آپ لوگوں نے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، یعنی کہ فوج کے حوالے سے اس نے اپنے افسران میں یا اپنے ڈپارٹمنٹ میں یہ بات نہیں کی کہ میرے گھر میں چاپا پڑا ہے، بھائی کو اغوا کیا ہے، یا وہاں اس کو کچھ بتایا ہے کیا؟ جی سر، ہم نے میرے بھائی نے اپنے یونٹ کے طرف سے بہت کوشش کی، لیکن وہاں پر بھی بے بسی کا وہ کہہ رہے کہ ہم بے بس ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ ہم نے آصف غفور صاحب کو اور کمانڈر آصف غفور صاحب کو کئی درخواست دی، لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب ہمیں موصول نہیں ہوا ہے۔ اور ہم نے ایم آئی ڈسٹرکٹ ہرنائی میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے کوارٹروں میں ہم گئے ہیں، وہاں پر ان کے خود کمپلین کی، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی یہی بہانے کر رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہے کہ پیچھے سے ٹیم آیا، کوئی کہہ رہے کدھر لے کے گیا، حتیٰ کہ انہوں نے اس پورے معاملے سے لاتعلقی کا اظہار کیا۔ آپ کا جو بھائی ہے جو فوج میں ہے وہ اس وقت گھر پہ تھا جب محمد داؤد کو رہ گیا؟ سر دوران ڈیوٹی تھا، وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ جی سر، میں کہہ رہا ہوں سر، بدقسمتی سے یہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایسے کئی حادثات ہوئے ہیں، ایسے کئی ہر گھر سے کئی لوگ لاپتہ ہیں جن کی ابھی تک حتیٰ کہ اپنے گھر کے علاوہ کسی کو پتہ تک نہیں ہے کہ آخر کار صرف اور صرف یہ دکھ اور اذیت میں اس کے والدین تڑپ رہے ہیں۔ ہمارے وہاں کے انٹیلیجنس ادارے اور خاص کر پولیس، وہاں کے پولیس محکمہ اتنی بے بس ہے، اتنی لاچار ہے کہ وہ اس پوری معاملے سے لاتعلقی کا اظہار کرتے، کہہ رہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی یہاں کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ سر میں یہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے ان تمام اداروں سے میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے چند ٹرم پہلے ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایک ضعیف العمر شخص جس کی ڈیوٹی تھی ہیلتھ میں ڈیوٹی کر رہا تھا، اس کی آخری تصدیقی کال ایک حجام کے بقول کہ اسے ایک کال آیا تھا کہ آپ باہر آ جاؤ، آپ سے کام ہے۔ لیکن جب وہ بندہ گیا تو دوبارہ گھر نہیں آیا، وہ 8 مہینے سے لاپتہ ہو گیا۔ گھر والوں نے بڑی تصدیق کی، اس کی تو ایف آئی آر درج ہوا تھا، انہوں نے ایف آئی آر کیا، لیکن بندے کا کوئی سراغ نہیں ملا، پہچان نہیں ہوا۔ تو انہوں نے ایم آئی والوں سے اور آئی ایس آئی والوں سے تصدیق کی، تو انہوں نے کہا تھا ہم نے اٹھا کر نہیں لے کے گئے۔ تو 8 مہینے کے بعد جو ہے نا اس بندے کا لاش ملا۔ وہ بھی لاش اس طرح ملا تھا کہ بقرعید پر لوگ پکنک کرنے گئے تھے پہاڑوں پر، لوگ وہاں پر پروگرام وغیرہ پکنک وغیرہ کر رہے تھے، تو ہڈیاں ملی، ہڈیوں میں جو ہے نا اس کے کپڑے ملے تھے، جس نے ہاتھ پہ مالے وغیرہ پہنے ہوئے تھے، وہ تعویذات وغیرہ تھے وہ ملے، اور این آئی سی وغیرہ ملے جس سے اس کا تصدیق ہوا تھا کہ یہ لاش اس کا ہے۔ پھر انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ اس کے بیٹوں سے کروایا تھا، تو یہ ثابت ہوا کہ ان کا والد ہے۔ آج ان کا بیٹے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اپنی ماں اور بہنوں کا پیٹ پالنے کے لیے ایک موٹر سائیکل میکینک کے ساتھ لگے ہوئے۔ کیا یہ ہمارے ایم آئی اور آئی ایس آئی اور تمام پولیس اداروں پر سوالیہ نشان نہیں ہے، جو آج تک یہ تصدیق نہیں کر سکے کہ آخر کون مار رہے اس عوام کو؟ یا تو آپ خود کر رہے ہو، یا اگر آپ نہیں کر رہے ہو تو یہ کون کر رہے ہیں؟ کیا اس جدید دور میں، اس ٹیکنیکل دور میں اور اس دور میں بھی اس کا ایک سراغ نہیں مل سکا تھا؟ کیا سی ڈی آر رپورٹ کے مطابق یا ایسی تمام شواہدوں سے جو یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ بندہ آخری کال اس کا کس کا آیا تھا، کس نے اٹھایا جو لے کے گئے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کا لاش ملا؟ تو آج ان کے بچے ایک موٹر سائیکل میکینک کے ساتھ اپنے ماں باپ اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، گزر بسر کرنے کے لیے اس میکینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے، لیکن 7 مہینے کے باوجود 8 سال پورا ہو گیا لیکن آج تک ان کو انصاف نہیں ملا۔ آخر یہ ہمارے اداروں پر اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے افسران پر یہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ تو آپ نے بولا کہ اتنے سارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کافی جو لوگ بات نہیں کر رہے ہیں، اور ایک آپ نے کہا بھی اس کی جو آپ مثال دی کہ اس کی لاش ملی ہے، تو وہاں کی سیاسی پارٹیاں یا کہ وہاں کے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اس طرح کے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں یا ان کے خلاف نہیں بول رہے ہیں؟ بدقسمتی سے میں اپنے بھائی کے سب سے پہلے میرے اپنے بھائی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ہر نواب اور ہر وڈیرے اور ہر ملک اور ہر جاگیردار کے گھر پہ گئے، ہم نے ہر کسی کا دروازہ کٹکھٹایا، لیکن وہ اس چیز سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہیں، یقین دہانی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ لوگ کوئی کوشش وغیرہ نہیں کر رہے۔
صرف یہ لوگ اپنی مفاد کی خاطر اور اپنی علاقے مسائل میں اپنی نوابی اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے پیچھے ہی ہمارے نواب اور ہمارے ملک اور وزیرے ہیں، کیونکہ یہی لوگ بندوں کو اٹھاتے ہیں تاکہ ان کی نوابی اور ملکی اور یہ چیز برقرار رہے۔ ان تمام چیزوں میں ملوث ہی سر یہی لوگ ہیں، ان کے پیچھے ہی یہی لوگ ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کو لاکھوں لوگ فالو کرنے والے، ان کو لاکھوں لوگ سننے والے، آج یہی لوگ خاموش ہیں، وہاں کے بڑے علماء خاموش ہیں، وہاں کے بڑے شعور والے لوگ خاموش ہیں، کوئی بھی اس غیر انسانی عمل پر کوئی بھی آواز نہیں اٹھانا چاہ رہے سر۔ عدالتی حوالے سے آپ لوگوں کا ایف آئی آر تو نہیں ہوا تھا؟ آپ لوگوں نے کسی وکیل سے یا قانونی کارروائی سے دوسرے طریقہ کوئی سوچا ہے یا؟ ہم نے سر ہر کوشش کی، وکیل کو بھی کہا تھا، لیکن وہ سب سے پہلے ایف آئی آر ہے، لیکن ایف آئی آر نہیں لے رہے۔ تو ہم نے حتیٰ کہ ہمیں میڈیا سے بھی منع کیا گیا تھا کہ میڈیا پر نہیں آؤ۔ ہم یہ 18 سے 19 مہینے ہم نے بڑی صبر اور تحمل کے ساتھ ہم نے صبر کیا، ہم میڈیا پر نہیں آنا چاہ رہے تھے کہ ہم قانونی جو اعلیٰ افسران ہیں ان پہ کہنے پر عمل کریں گے، ہم میڈیا پر نہیں آ رہے۔ شاید جو اتنے بڑے بڑے میجر اور جرنیل یہ وغیرہ بنائے گئے، یہ کسی تحت بنائے گئے انصاف دلانے کے لیے، لیکن آج ہماری والدہ کا آج جب میڈیا پر آئے، میڈیا پر آنے پر ہم مجبور ہو گئے۔ اس کا ایک وجہ ہے کہ میری والدہ کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے، اس وجہ سے ہم آئے ہیں کہ اس میڈیا کے توسط سے آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری آواز اس میڈیا کے ذریعے اعلیٰ حکام آرمی چیف صاحب اور کور کمانڈر آصف غفور صاحب تک پہنچائے۔ جی، آپ کو کون منع کر رہا تھا کہ میڈیا پہ نہیں جاؤ یا کہ پولیس پہ یہ نہیں جاؤ؟ منع کیا تھا کہ اس میں آپ لوگوں کی بہتری ہوگی کہ آپ لوگ میڈیا پر نہیں آؤ۔ سر ہم بھی آپ کے توسط سے اور اس میڈیا کے توسط سے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں عاصم منیر صاحب کو کہ برائے کرم ہم بہت تک چکے ہیں، اب ہم سے اور برداشت نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو غیر انسانی عمل اداروں نے ہمارے ساتھ اختیار کیا ہوا یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ سب سے پہلی بات، انہوں نے جب چاپا مارا تھا ہمارے گھر میں بہت تشدد کیا، خاص کر اس میں ایک عبداللہ نامی شخص جنہوں نے میرے چھوٹے بھائی پر اتنا بٹ استعمال کیا، بندوق کا اتنا بٹ استعمال کیا کہ میرا جو لاپتہ کر دیا گیا اس سے چھوٹا بھائی وہ بے ہوش ہو گیا، یہ عبداللہ نامی شخص نے کروایا۔ میں خاص کر کور کمانڈر آصف غفور صاحب سے اس انکوائری کا بذات خود اس سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کا انکوائری کرے۔ دوسری بات یہ کہ سر جو یہ غیر انسانی عمل ہوا تھا یہ بالکل ہمیں ناقابل قبول ہے، ہم بہت بے بس ہیں اب، اور ہمارے والد اور ہمارے فیملی کو اور ہمیں اس تکلیف اور اس درد سے اور اس کرب سے ہمیں نجات دلائیں۔ جی محمد یوسف، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں جیسے کا تو آپ نے ذکر کیا، آپ نے کہا کہ اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جہاں سے اغوا ہوئے ہیں مگر ان کا ذکر پریس میں نہیں آیا ہے، میڈیا میں نہیں آیا ہے، یا کہ ایف آئی آر نہیں ہوئے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں، کسی کا نام لے سکتے ہیں؟ اور آپ کے بھائی کے علاوہ اور کتنے لوگ اغوا ہوئے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں، ریاستی اداروں کے؟ جی بالکل سر، دوسرا یہ ہے کہ ریاستی اداروں کی طرف سے جو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے اس میں ایک نام ہے جس کا والد کا نام ہے باز محمد اور اس کے بیٹے کا نام ہے محمد یاسین، جو تقریباً 15 اپریل کو ریاست کی طرف سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے، جس کا ابھی تک اس کی والدین کو بھی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ انہوں نے بھی، اور دوسری بات یہ کہ اس کے بڑے بیٹے نے کوشش کی تھی اپنے بیٹے کو رہا کرنے کے لیے، اپنے چھوٹے بھائی کو بازیابی کے لیے، تو اس کے باوجود ریاست کے اور اس اداروں نے اس کے بڑے بیٹے کو بھی لاپتہ کر دیا گیا، جس کا تقریباً 28 دن اس کا بڑا بیٹا بھی لاپتہ ہو گیا۔ 28 دن کے بعد اس کے بڑے بیٹے کو چھوڑ دیا، لیکن اس کا چھوٹا بھائی ابھی تک واپس نہیں آیا، نہ ان کی والدین کو اس کی خیر خبر ہے، جس کا تعلق ہے مری قبیلے سے ہے، بلوچ مری قبیلے سے۔ تو اس کے والدین بھی انتہائی پریشان ہیں، اور ان کے گھر کا واحد سہارا اور کفیل تھے جو اپنے گھر کے لیے، اور اس کا تھوڑا سا دماغی توازن بھی جو ہے نا صحیح نہیں تھا، لیکن آج تک ان کی والدین کو اس کے بیٹے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی ہیں جو جن کا ابھی تک مجھے کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن
یہ باتیں میڈیا میں نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ڈسٹرکٹ ہرنائی سے ابھی لاپتہ ہیں۔ یہ جو ابھی آپ بولتے کہ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، کیا اسی کا ذہنی، جس کا بھائی بھی آپ نے کہا کہ اغوا کیا تھا پھر 28 دن کے بعد اس کو چھوڑ دیا تھا، اسی کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے؟ جی، جو لاپتہ کر دیا گیا ہے اس کا دماغی توازن زیادہ تر نہیں، ایسے مطلب اتنا بھی زیادہ نہیں، لیکن تھوڑا بہت اس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے۔ جو میرا خود کلاس فیلو رہ چکا ہے، ابھی 2 سال سے بھی اوپر ٹائم ہو گیا جو لاپتہ ہے، اس کی خاندان اور اس کے والدین کو ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ ڈیرہ بگٹی اور کوہلو تک بڑے بڑے نوابوں اور سرداروں کے پاس گئے، اور وہی جن ریاستی اداروں نے لاپتہ کر دیا گیا انہی سے کئی سوالات کیے ہیں کہ آخر ہمارا بیٹا گیا کدھر؟ اگر اس نے کوئی جرم اور کوئی قصور کیا ہے تو اسے عدالتوں میں پیش کر دے، اسے عدالت میں لے کے آؤ۔ اگر اس نے جرم کیا ہے تو اسے سزا دے دو، نہیں تو اسے عزت طریقے سے بازیاب کرو۔ لیکن ابھی کوئی خیر خبر نہیں ہے اس لڑکے کا۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا تیسرا کہ جی، جس کا اسی ذکر؟ طرح یہ سلسلہ بلوچستان میں کئی دہائیوں سے شروع ہے، لیکن ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے۔ اگر بڑا بھائی گیا تو اس کے باوجود جو چھوٹے بھائی نے اس کے لیے جدوجہد کی ہے تو اسے اٹھایا جاتا ہے، یا اگر چھوٹے بھائی کو لے کے گئے ہیں، جیسے مثال میں نے آپ کو دیا ہے، اس کے بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے تھوڑا سا جدوجہد کیا تو اس کے بڑے بھائی کو اٹھایا گیا ہے۔ تو بڑا بھائی تو 28 دن کے بعد واپس آ گیا، لیکن چھوٹے بھائی کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ بڑا بھائی جو واپس آیا وہ اس نے اظہار نہیں کیا کہ اس کو کون لوگ اٹھا کر لے گئے تھے اور کیوں لے گئے تھے؟ کون لوگ؟ تو سر لوگ تو معلوم ہے، یہی دو ادارے تھے، ایم آئی اور آئی ایس آئی، یہی دو انٹیلیجنس ادارے تھے جو ایف سی کی کمانڈ میں لے کے جاتے ہیں، ایف سی کے نگرانی میں لے کے جاتے ہیں، سیکورٹی کے تحت ایف سی کو استعمال کرتے ہیں سر۔ جی منتوار، جب ریاستیں لوگوں کو تحفظ دینے کے بجائے ان کو اٹھائے جانے لگیں، جب ریاستیں لوگوں کی جان مال اور عزت کو سیکورٹی دینے کے بجائے خود ڈاکو و رہزن بن کر وہی عمل جو ڈاکو رہزن کرتا ہے تو ریاست کرنا شروع کرے، جب ریاستیں بائی کو بائی کے سامنے گولی مارنا شروع کرے، جب ریاستیں اپنی بھرپور طاقت سے ایک مجبور ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو گولیوں سے چھلنی کر دے، جب ریاستیں اس چھوٹے سے معصوم بچے کے سامنے اس کے باپ کو اٹھائے اور اس کی لہو لہان لاش یا کہ مسخ شدہ لاش گھر میں بھیجے، جب ریاستیں ایسی بن جائیں کہ وہ قبروں کو بھی مسمار شروع کرنا کر دے، تو اس ریاست کے لوگ، تو اس ریاست کی عوام، اس ریاست کے باشندے تو اپنی فریاد کہاں لے جائیں؟